بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گزر بھی گیا، اور آج چاند رات، جو کہ ہمارے یہاں عرف عام میں جسے چاند رات کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ رات جس کے بعد عید الفطر کا دن شروع ہو جائے گا اور ہم شوال کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، وہ رات آن پہنچی۔ اس مہینے کی یعنی رمضان المبارک کی آمد کا جو انتظار ہوتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے سے ہم انتظار شروع کر دیتے ہیں کہ جی اب 6 مہینے رہ گئے، اب جی 5.5 مہینے رہ گئے، اب 5 مہینے رہ گئے، اب 4 مہینے، پھر 1 مہینہ، پھر اتنے دن رہ گئے، اور یعنی انتظار اس طریقے سے ہوتا ہے اور گزرنے کا بالکل ہی پتہ نہیں چلتا۔ آج جی 2 روزے ہو گئے، پھر جی اب تو پتہ ہی نہیں چلا ایک عشرہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا دوسرا عشرہ گزر گیا، اور یوں ہی یہ مہینہ بڑی تیز رفتاری سے گزر جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بھی ہم نے اعمال کیے ہیں، جس درجے میں بھی کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور آئندہ اس کمی کو دور کرنے کی، پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے ہم نے شروع میں پہلے روزے کا عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا، پھر ایک عمل میں نے عرض کیا تھا جو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یعنی پورا مہینہ کرنے کا تھا، پھر اس کے بعد 27ویں کے حوالے سے عمل شیئر کیا، پھر جمعوں کے حوالے سے کیا، پھر جمعۃ الوداع کے حوالے سے کیا۔ تو آج جو آخری رات ہے یعنی کہ لیلۃ الجائزہ، جس کو یعنی کہ حدیث کی روح سے اگر اس رات کا نام دیکھا جائے تو اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں یعنی کہ عام زبان میں اس کو چاند رات کہا جاتا ہے۔ چاند رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات کو شوال کا چاند نظر آتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کو اگر ہم حدیث کی روح سے دیکھیں اور حدیث میں اس کے بارے میں جو فضائل بتلائے گئے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لیلۃ القدر کے بعد سب سے بڑی، سب سے افضل، سب سے متبرک رات لیلۃ الجائزہ ہے، جسے ہم لوگ چاند رات کہتے ہیں۔ اور چاند رات کے نام پر جو خرافات ہم کرتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل روزے سے تھے، یا کل کے جنہوں نے آج بھی یعنی مغرب کے وقت روزہ افطار کیے، یہ وہی لوگ ان خرافات میں مصروف پائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا اس رات کے احکام کیا ہیں، ہم نے اس رات کو کرنا کیا ہے۔ ہم تو یوں جشن مناتے ہیں جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شیطان کے ساتھ ساتھ ہم بھی قید تھے اور ہم آج رہا ہوئے ہیں، تو ہم نے یوم فتح منائی ہے۔ تو اس لیے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس رات کی فضیلت کو سمجھیں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں جانیں، اور اس فضیلت کا اور ان برکت والی گھڑیوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اس میں 2-3 مختلف چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو جو حضرات اعتکاف سے اٹھیں وہ 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کریں، اس کے بعد استغفار کریں کہ اگر دوران اعتکاف کے حقوق میں، مسجد کے آداب کے حوالے سے یا رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی کمی رہ گئی ہے ادب میں، حق ادا کرنے میں، تو اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اور جو لوگ اعتکاف نہیں بھی بیٹھے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک بار استغفار ضرور کریں کہ یا اللہ ہم سے کوئی بھی کمی رہ گئی ہو، روزے کی ادائیگی میں، نمازوں کی ادائیگی میں، قرآن پاک کی تلاوت کی ادائیگی میں، آداب رمضان کے حوالے سے کوئی کمی رہ گئی ہے تو یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور ساتھ یہ بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ آئندہ سال ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم اگلے سال اس کمی کا ازالہ کر سکیں۔ اس کے بعد چونکہ یہ لیلۃ الجائزہ سے مراد تقسیم انعامات کی رات ہے، یعنی پرائز ڈسٹریبیوشن کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی کہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس کے بدلے ہم سب کو انعامات دیتے ہیں۔ اب وہ انعامات وہ نہیں ہیں جو ہمیں نظر آئیں، یہ انعامات وہ ہیں جو انشاءاللہ ہمیں اگلے جہان میں ملیں گے۔ بعض دفعہ اس کا چھوٹی سی جھلک ہمیں دنیا میں مل جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی بہت بڑا تحفہ مل گیا، حالانکہ وہ ان تحفوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو چھوٹی سی جھلک ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس رات میں
سب سے پہلے تو استغفار کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی ساتھ میں کریں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری حاجت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ساتھ میں پوری ہو جائے گی. وظیفہ انتہائی آسان ہے، انتہائی مختصر ہے، اور وہ یہ ہے، اور یہ ایک چیز میں وظیفہ بتلانے سے پہلے عرض کر دوں کہ وظیفہ یہ اس رات کے ساتھ مختص نہیں ہے. یہ صرف اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس وظیفے میں آج کی رات کی برکت شامل ہو جائے، ورنہ یہ وظیفہ آپ دوران سال بھی کر سکتے ہیں. وظیفہ کیا ہے کہ آیت کریمہ یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 303 بار پڑھنی ہے. اور طریقہ اس کا تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ہر 101 کے بعد جو اس سے اگلی آیت قرآن پاک میں آتی ہے، چونکہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس سے اگلی جو آیت ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، یعنی 101 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھی، پھر ایک دفعہ یہ آیت پڑھی، پھر 101 بار آیت کریمہ پڑھی، پھر یہ آیت پڑھی، پھر 101 بار آیت کریمہ پڑھ کر یہ آیت پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حاجت کا، یعنی آپ کی وہ جو حاجت ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ یقیناً پوری ہوگی، 100% پوری ہوگی. تو میری طرف سے تمام اہل اسلام کو، تمام دیکھنے والوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے، اور اس عید کو ہماری حقیقی عید، اور اس جشن کو یعنی آج کا جو ہمارا تہوار ہے، خوشی کا تہوار ہے، اس کو صحیح معنوں میں اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.